صحت کی حفاظت کرنے والی، مصیبت کو دور کرنے والی، بیماریوں کو بھگانے والی، قلب کو مضبوط کرنے والی، چہرے کو روشن کرنے والی، نفس کو فرحت بخشنے والی، سستی دور کرنے والی، اعضاء کو بشاشت بخشنے والی، طاقت کو بڑھانے والی، سینے کو کھولنے والی، روح کو غذا دینے والی، دل کو منور کرنے والی، نعمت کی حفاظت کرنے والی، نقمت کو دور کرنے والی، برکت کو لانے والی، شیطان سے دور رکھنے والی اور رحمان سے قریب کرنے والی ہے۔ کتنے ہی شرعی نصوص اس کی قدر و منزلت اور تمام اعمال میں اس کی خصوصیت کے بیان میں آئے ہیں۔ علماء نے اس کی شان اور اس کے اسرار و رموز کے تعلق سے کتنا ہی زیادہ لکھا ہے۔ اس کے مسائل اور نماز جن اقوال و افعال پر مشتمل ہے ان کی بھی وضاحت کی ہے۔ وعظ و نصیحت کرنے والوں نے کتنا زیادہ اس کی اہمیت اور ہر حال میں اس کی لازمی طور پر حفاظت کرنے کی نصیحت کی ہے۔ ایسا کیسے نہ ہو جبکہ یہ رب العالمین کی توحید کے بعد دین کی اساس، اس کا رکن رکین، اس کی کسوٹی اور اس کا مضبوط ستون ہے، یہ نماز ہی ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ نماز کیا ہے؟ پھر تمہیں کیا معلوم کہ نماز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد یہ پہلا فرض ہے۔ جس نے اسے قائم کیا وہ اپنے مولا کی طرف متوجہ ہوا اور سعادت و قرب حاصل کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے اپنے پروردگار سے منہ پھیر لیا اور بدبختی اور دوری حاصل کی۔ یہ بندے اور اس کے رب کے مابین ایک ربط ہے، اور اگر یہ ٹوٹ گیا تو دونوں کے درمیان رابطہ منقطع ہو گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ کے بندو، اللہ سے بندے کا تعلق ٹوٹنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے بندے کی تباہی، اس کے معاملے کا بگاڑ، اس کا نقصان، اس کا سب کچھ ضائع ہونا اور ہلاکت، نقصان اور ملامت سے دوچار ہونا۔ بندے کے لیے کیا باقی رہے گا اگر وہ اللہ سے دور ہو گیا، اس کا اپنے رب سے رابطہ منقطع ہو گیا، اس کی دعائیں روک دی گئی ہیں، اس کے مولا نے اسے چھوڑ دیا ہے اور اس کی اور اللہ کی رحمت کے مابین پردہ غائب ہو گیا ہے۔ نماز مسلمانوں بدنی عبادتوں میں سب سے اشرف اور سب سے برتر ہے، اور اس کمزور مخلوق یعنی انسان کو طاقت، رحمت اور کمال کے منبع اللہ سے جڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز کی اہمیت کو صرف وہی جان سکتا ہے جس نے اسے قائم کیا اور اس کی مٹھاس کا مزہ چکھا اور اپنے مولا کی رضا سے قریب ہوا، کیونکہ اس میں مزہ ہے اور کیا ہی اچھا مزہ ہے۔ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک تھی۔ آپ کہا کرتے تھے، اے بلال، نماز کے ذریعے مجھے راحت پہنچاؤ۔ آپ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا آپ فوراً نماز کی طرف جلدی کرتے۔ ایسا کیوں نہ ہو، یہ مصیبت کے وقت ہر متوجہ ہونے والے کی پناہ کی جگہ ہے، لہٰذا اگر کوئی مصیبت زدہ نماز پڑھے اس کی مصیبت دور ہو جاتی ہے، اور اگر خوف زدہ نماز پڑھے تو اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اور بھاگنے والا مغرور اگر نماز پڑھے تو سکون اس کے دل میں لوٹ آتا ہے۔ نماز نفسیاتی استحکام کا سب سے بڑا سبب ہے۔ جہاں تک اس کی بات ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ الجھن، حیرت اور نقصان میں رہتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے والے کے لیے کوئی کامیابی، فلاح، نجات، نفع، توفیق اور آسانی نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے رسوائی، تباہی، نقصان، ہلاکت، عار اور عیب ہے۔ جس نے نماز ضائع کیا جو کہ دین کا ستون ہے تو اس کا اثر اس کے سلوک، اخلاق اور اس کی سیرت پر پڑتا ہے۔ وہ پریشانی اور تنگی کے وقت کہاں جائے گا؟ اس وقت اس کی کیا پناہ ہوگی اور کون مددگار ہوگا؟ کون سا سکون، طمانینت اور خوشی وہ بندہ حاصل کر پائے گا جو اپنے رب سے دور رہتا ہے، اللہ کے لیے نہ نماز پڑھتا ہے اور نہ اس کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ منحوس اور مذموم ہے، اور وہ ہمیشہ پریشانیوں اور غموں میں رہتا ہے۔ ہر وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ درست کی حال سے محروم ہے۔ اللہ کے اس فرمان پر غور کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے۔ تو یہ چیز اس پر دلالت کرتی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت نہیں پا سکتا ہے۔ اللہ کے بندو،
سے مذکورہ تمام آیات، احادیث اور آثار کے اندر اسلام میں نماز کی اہمیت کا واضح اشارہ ہے اور اس کے چھوڑنے، ضائع کرنے اور اس کی ادائیگی میں لاپرواہی برتنے کے خطرے سے متعلق انتباہ ہے۔ انہی نصوص میں اللہ کا یہ قول ہے، اب بھی اگر یہ توبہ کر لے اور نماز کے پابند ہو جائے اور زکوٰۃ دیتے رہے تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ نماز مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ اس تعلق سے اللہ کا یہ قول ہے، ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان نماز پڑھنے والوں کو وعید سنائی ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، یعنی وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس سے بے خبر رہتے ہیں، اس کو اس کے وقت سے مؤخر کرتے ہیں، اس سے بے توجہ رہتے ہیں، تو جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے بڑے عذاب کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل خواب والی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ آج رات میرے پاس 2 آنے والے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھ سے کہا چلو، میں ان کے ساتھ چل دیا۔ چنانچہ ہم ایک آدمی کے پاس آئے جو لیٹا ہوا تھا اور دوسرا آدمی اس کے پاس ایک پتھر لیے کھڑا تھا۔ اچانک وہ اس کے سر پر پتھر مارتا تو اس کا سر توڑ دیتا اور پتھر لڑھک کر دور چلا جاتا۔ وہ پتھر کے پیچھے جاتا اور اسے اٹھا لاتا۔ اس کے واپس آنے سے پہلے اس کا سر صحیح ہو جاتا جیسا کہ پہلے تھا۔ کھڑا ہوا شخص پھر اسی طرح مارتا، پھر وہی صورتحال پیش آتی جو پہلے آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان دونوں سے کہا سبحان اللہ، کیا ماجرا ہے؟ یہ دونوں شخص کون ہیں؟ انہوں نے کہا آگے چلو، آگے چلو۔ ہم چل دیے، یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ میں نے ان سے کہا آج رات میں نے بہت عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں۔ بہرحال جو کچھ میں نے دیکھا ہے ان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا ہم ابھی آپ سے بیان کرتے ہیں۔ جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا یہ وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا پھر اسے چھوڑ دیتا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ رواہ البخاری۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میرے نزدیک تمہارا سب سے اہم کام نماز ہے۔ جو اس کا محافظ اور اس کی نگہداشت کرتا ہے وہ اپنے دین کا بھی محافظ ہے، اور جس نے اسے ضائع کر دیا وہ اس کے ماں سوا ذمہ داریوں کو زیادہ ضائع کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا خبردار رہو، جس میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، جو پاک نہیں ہے اس کی کوئی نماز نہیں ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ دین میں نماز کا مقام جسم میں سر کے مقام کی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا تم لوگ دین میں سب سے پہلے امانت کو کھو دو گے اور اپنے دین میں سب سے آخر میں نماز کو کھو دو گے۔ اور جب مومنوں نے نماز کی قدر جان لی تو نماز سے اپنی محبت، تعلق اور توجہ میں اضافہ کیا۔ ان کا میلان نماز کی طرف ہوا اور ہر چیز جو انسانی نفس کو پسند ہوتی ہے اس پر انہوں نے نماز کو ترجیح دیا۔ نماز صبر کرنے والوں کا توشہ اور متقیوں کا ذخیرہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب آپ کو سفر میں اپنے بھائی قتل کے انتقال کی خبر ملتی ہے تو آپ رضی اللہ عنہما لوٹتے ہیں اور راستے سے ایک طرف ہٹ کر اونٹ بٹھا کر 2 رکعت نماز شروع کر دیتے ہیں اور بہت لمبی نماز ادا کرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں اور اپنی سواری کی طرف جاتے ہیں اور اس آیت کو پڑھتے ہیں، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاق ہے مگر دل رکھنے والوں پر۔ مومن نماز کے اوقات، اس کی شرائط، ارکان، فرائض اور سنتوں کی رعایت کے ساتھ اس کی پابندی کرتا ہے، اس پر ہمیشگی برتتا ہے، خواہ کوئی بھی حالت اور ظروف ہو اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا جو اپنی نماز پر ہمیشگی برتنے والے ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے نماز کی پابندی اور وقت پر اس کی ادائیگی پر صبر کرنا اور والدین
فرما برداری پر پابندی کرنا یہ ایک ایسا لازمی بار بار ہونے والا اور دائمی معاملہ ہے جس کے تئیں اللہ کے حکم کی پاسداری پر صبر صرف صادقین ہی کرتے ہیں۔ علماء کا قول ختم ہوا۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ بندہ اپنی نمازوں کا اہتمام کرے اور ان کی درستگی کا حدیث بھی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے اس کے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر یہ صحیح ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہوا، اور اگر یہ ٹھیک نہ ہوئی تو وہ ناکام ہوگا اور نقصان اٹھائے گا۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے نماز کی پابندی پر اپنے اس فرمان کے ذریعے ہم لوگوں کو ابھارا ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو اپنے اس فرمان کے ذریعے نماز چھوڑنے سے ڈرایا ہے۔ فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑو۔ جس نے اس کو جان بوجھ کر چھوڑا تو وہ عہد و ذمہ سے الگ ہو گیا۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ بلکہ آپ یہاں تک کہ بستر مرگ پر بھی نماز کی وصیت یہ کہہ کر فرماتے رہے، نماز نماز، یعنی نماز کو لازم پکڑو، اس کی پابندی کرو، اس کو چھوڑنے یا مکمل طریقے سے انجام نہ دینے سے بچو۔ لیکن ان قیمتی وصیتوں اور بلیغ نصیحتوں کے ثابت ہونے کے باوجود ہمارے زمانے میں ایسے لوگوں کی کثرت ہو گئی ہے جو اس سے غافل ہے۔ نماز کا مقام و مرتبہ ان کے نزدیک کم ہو گیا ہے، اور اس کا وزن ان کے نزدیک ہلکا ہو گیا ہے، اور وہ ان کی اہتمام و ترجیحات کے ضمن میں نہیں ہے، تو وہ اس کے سلسلے میں بے رغبتی برتتے ہیں اور نماز مکمل طور پر چھوڑ دیتے ہیں، اور نماز کے چھوڑنے کی سزا کو معمولی سمجھتے ہیں، یا نماز پر پابندی برتنے، اس کی ادائیگی میں مداومت برتنے سے تساہل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا جنہوں نے اس چیز کو بدل دیا جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ اللہ کا فرمان ہے، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، سو ان کا وادی غے سے سامنا ہونے والا ہے، اور غے جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے، جیسا کہ سلف کی ایک جماعت سے وارد ہوا ہے۔ اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ نماز کو ضائع کرنا ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے جن کا مرتکب ہلاک کیا جائے گا، اور اس میں کسی طریقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو اسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز چھوڑ رکھا ہے، اور وہ ایسی زندگی جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس کو گزارنے میں خوش ہے؟ کیسے ان کے نفوس کو اچھا لگتا ہے اور ان کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے؟ کیسے وہ لوگ اس بات کا اعتقاد رکھتے ہوئے کہ زندگی کے بعد موت ہے اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ بغیر نماز کی انسان ایسے ہی ہے جیسے بلا روح کے جسم اور بغیر کسی مقصد کے زندگی۔ نماز کا چھوڑنے والا یہ گمان کرتا ہے کہ جس چیز کا اس نے ارتکاب کیا ہے وہ معمولی ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ عظیم ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے، مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑنا عظیم ترین گناہوں اور اکبر الکبائر میں سے ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کا گناہ نفس کو قتل کرنے، مال ہڑپنے، زنا اور چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی عظیم ہے، اور ایسا شخص دنیا اور آخرت میں اللہ کی سزا، ناراضگی اور رسوائی سے دوچار ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ تعجب کرنا چاہتے ہیں تو تعجب کیجئے بعض ان لوگوں کی حالت پر جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، حج تو کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کی قسم عجیب تضاد ہے۔ تو اے وہ شخص جو اپنی جان کا چھٹکارا چاہتے ہو، نماز کا خیال رکھو، اور اے وہ شخص جو آگ سے خلاصی چاہتے ہو، نماز قائم کرو۔ اے وہ شخص جسے نماز کو چھوڑ رکھا ہے، میں تمہارے عقل سے مخاطب ہوں، تمہاری روح سے مخاطب ہوں، اور تمہارے جذبات سے مخاطب ہوں۔ میں تمہارا ناصح اور مشفق ہوں کہ رجوع کرنے والے اور توبہ کرنے والے کے ساتھ مل کر امم نفس اور حق کو پالو، اور نمازیوں کے قافلوں سے ملنے میں جلدی کرو، قبل اس کے کہ موت تمہیں اچانک آ پکڑے اور تیری روح پرواز کر جائے، اور تم اللہ سے اس حالت میں ملو کہ تمہارے نزدیک اسلام کی کوئی قدر نہ ہو، اس لیے کہ تمہارے دل میں اسلام
इस्लाम की उतनी ही कदर होगी जितनी तुम्हारे दिल में नमाज की कदर होगी। क्या तुमने अपने नफ्स से नहीं पूछा कि इन शुरूर व आफात का सबब क्या है जो तुम्हें लाहिक हुई है? क्या तुमने अपने नफ्स से नहीं पूछा कि ये तंगी क्या है जो तुम्हारे सीने से वाबिस्ता है? क्या तुमने अपने नफ्स से नहीं पूछा कि किस चीज ने तुम्हारी साफ सुथरी दुनिया को मुकद्दर कर दिया है और दिलों को मुंतशिर कर दिया है? जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता है वो अल्लाह की कमा हक कदर नहीं करता है और ऐसे अजीम गड्ढे में गिरता है जिससे निकलने का तौबे नसूह के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है और हिलाकत की ऐसी दूर दराज वादी में पहुंच जाता है जहां बीमारियां और मुसीबतें नोच खाती हैं और उसके सिलसिले में सुए खात्मा का अंदेशा है, मगर ये कि अल्लाह ताला उसे अपने लुत्फ व करम में ले ले और राह हक की तरफ लौट जाए। यकीनन जो शख्स नमाज नहीं अदा करता है वो तारीकी में जिंदगी गुजारता है, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज रोशनी है, तो वो शख्स रोशनी को कैसे पाएगा जो नमाज नहीं पढ़ता? अल्लाह के बंदो, हम नमाज को कैसे छोड़ देते हैं जबकि नमाज को छोड़ने वाला अपने मौला से दूर हो जाता है और उन चीजों से एराज करता है जिससे उसका नफा और हिदायत है और अपने शैतान और ख्वाहिश की पैरवी करता है तो वो अपने मौला की रहमत से दुत्कार दिया जाता है। अल्लाह के बंदो, कैसे हम नमाज को छोड़ देते हैं जबकि जहन्नम के मुजरिमों से पूछा जाएगा किस चीज ने तुम्हें जहन्नम में डाल दिया, तो वो नमाज छोड़ने के अलावा किसी और चीज से इसकी शुरुआत नहीं करेंगे। वो कहेंगे हम नमाजियों में से नहीं थे। वो मबगूज़ होंगे क्योंकि जब उन्हें नमाज का हुक्म दिया जाता था जो अशरफुल इबादत है तो वो उससे रुक जाते थे, जबकि उनसे कहा जाता रुकू करो तो वो रुकू नहीं करते थे। अल्लाह के बंदो, हम नमाज को कैसे छोड़ देते हैं जबकि नमाज को छोड़ने वाले ने अहद को तोड़ा और बुरा कसद किया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे और उनके दरमियान जो अहद है वो नमाज है, तो जिसने उसे छोड़ दिया उसने कुफ्र किया। इसको अहमद और असहाब सुनन ने रिवायत किया है। अल्लाह के बंदो, हम नमाज को कैसे छोड़ देते हैं जबकि अल्लाह ताला फरमा रहा है यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो उस बंदे का क्या होगा जो नमाज नहीं पढ़ता है? कैसे वो बंदा नापसंदीदा घटिया और हिलाक करने वाले गुनाह के इर्तिकाब से रुकेगा हालांकि उसके पास कोई माने नहीं है जो उसे उससे रोके। अल्लाह के बंदो, कैसे हम नमाज को छोड़ देते हैं जबकि ये मुसीबत को दूर करने, खौफ को रफा करने और फितरों को दूर करने के अजीम तरीन शरई असबाब में से है। अगर कोई कहने वाला ये कहे कि आपने जो नमाज छोड़ने वाले की हालत के बारे में जिक्र किया है वो मेरे लिए काफी है, लेकिन रास्ता कौन सा है ताकि मैं लौट जाऊं? बाद इसके कि मैंने जान लिया कि मैं नमाज को छोड़कर और उसकी अदायगी में सुस्ती बरत कर अल्लाह से दूर हो चुका हूँ, तो उसका जवाब ये है कि उससे कहा जाए ऐ अल्लाह के बंदे, मामला आसान है। अगर तुमने बकिया जिंदगी में अच्छा अमल किया तो तुम्हारे लिए गुज़श्ता और बकिया दोनों जिंदगी में अच्छा लिख दिया जाएगा। तुम्हारे ऊपर सिर्फ यही है कि अल्लाह की बारगाह में तौबा करने में जल्दी करो, अपने मौला की तरफ मुतवज्जह हो, वो तुम्हें कबूल करेगा। नमाज कायम करने में जल्दी करो, अपनी हालत से नाउमीद ना हो, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। इसलिए कि कितने ही भटके हुए गुमराह थे जिन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया तो अल्लाह ने उन्हें उसने कबूलियत अता फरमाया, उनके अंजाम को बेहतर किया और उनकी आखिरत संवार दी। ये आज तुम्हारे लिए मौका है कि तुम अपने नफ्स का जायजा लो और मौका फौत होने से पहले और नदामत में पड़ने से पहले खुद को सुधार लो और सच्ची अजीमत के साथ ये कहो ऐ रब, मैं तेरी बारगाह में लौट आया हूँ, तू मुझे कबूल फरमा, मुझे बख्श दे, तेरी जनाब में वापस आ गया हूँ, तो तू मेरी तौबा कबूल फरमा और मुझे साबित कदमी अता फरमा। कायनात के रब से ये बशारत ले लो जो शख्स के लिए है जो अल्लाह की इताअत की तरफ लौटता है और उन चीज़ों की तरफ लौटता है जो उस ज़ात को राज़ी कर दे। अल्लाह का फरमान है सिवाय उन लोगों के जो तौबा करे और ईमान लाए और नेक काम करे, ऐसे लोगों की गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों से बदल देता है। अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला है। यकीनन अगर तुमने तौबा किया और नमाज की तरफ रुजू किया तो तुमने अजीम फ़ायदा हासिल किया और बड़ी कामयाबी पाई। अल्लाह तुम्हारी खताओं को मिटा देगा और तुम्हारे गुनाहों को नेकियों से बदल देगा। क्या इससे भी बड़ी कोई नवाजिश है? मामला यही तक ही महदूद नहीं है, बल्कि उन लोगों से पूछो जिन्होंने रब से तौबा किया, अपने रब की तरफ लौटे और अपनी नमाजों की पाबंदी की, तो उनकी जिंदगी कैसे बदल गई या उनका दिल किस तरह साफ शफाफ हो गया, उनके नफूस से
اللہ رب العالمین سے آپ کے لیے اور اپنی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے لوگوں کے لیے دین کو کھول دیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی امام اور سردار محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ درود و سلام نازل ہو آپ پر اور ان کے آل و اصحاب پر۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، یقیناً نماز مسلمانوں کا وہ قلعہ اور پناہ گاہ ہے جہاں وہ پناہ لیتا ہے، وہ مضبوط کڑا ہے جسے وہ مضبوطی سے تھامتا ہے، اس کی اور اس کے رب کے درمیان پھیلی ہوئی رسی ہے جسے پکڑے رہتا ہے۔ یہ روح کی غذا، زخم کا مرہم، نفوس کی دوا، مصیبت زدہ کی مدد، خائف کا امان، ضعیف کی قوت اور نہتھے کا ہتھیار ہے۔ اے نمازیوں، جبکہ آپ اپنی نماز اسی طرح قائم کرنے کی حرص کی نعمت سے محظوظ ہو جیسا کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، تو تم پر واجب ہے کہ تم لوگوں کے لیے خیر کے داعی اور ہدایت کے مشعل بن جاؤ۔ تم نماز کا حکم دو ان لوگوں تک پیغام پہنچا کر جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا ہے، اور انہیں یاد دلاؤ کہ وہ کتنے عظیم خطرے میں ہیں۔ ان کی حالت و عاقبت کا احساس کرو اور ان پر شفقت برتو اور ان کے لیے خیر کی امید رکھو، انہیں نصیحت کرو، انہیں قائل کرو، انہیں بیدار کرنے والا آواز کرو، شاید کہ انہیں فائدہ ہو، شاید کہ وہ لوٹ آئیں اور تمہارا شعار ویسا ہی ہو جیسا کہ مصلحین نے کہا ہے، تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائیں۔ کتنا ہی اچھا ہوگا کہ نماز پڑھنے والے جن تک یہ کلمات پہنچ رہے ہیں وہ اس بات کے حریص ہوں کہ وہ ان کلمات کے ذریعے ان کی تذکیر کریں جو ان کے آس پاس ان کے قرابت دار اور ان کے پڑوسی بے نمازی ہیں، شاید کہ وہ راہ راست کی طرف لوٹ جائیں اور اپنے رب کی طرف انابت اختیار کریں، چنانچہ وہ سعادت مند ہو جائے اور جہنم سے نجات پا جائے۔ ابو خلاد رحمہ اللہ کہتے ہیں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں نماز سے سستی برتنے والا ہو اور وہ اس کو نہ روکے مگر ان کا پہلا انجام یہ ہوگا کہ ان کی رزقوں میں کمی کر دی جائے گی۔ تو نماز کے شعار کے تئیں مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ صرف وہ خود اس کے پڑھنے اور اس پر پابندی برتنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ اس پر یہ بھی واجب ہے کہ وہ نماز کی طرف دعوت دینے والا ہو، اس کی نصیحت کرنے والا ہو، اس کو یاد دلانے والا ہو اور اس کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام سے فرمایا اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر جمع رہے، اور جیسا کہ اللہ نے اپنے نبی اسماعیل کا وصف بیان کیا وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔ تو مسلمان بھائیوں، ہر نفع بخش وسیلہ کے استعمال کرنے میں کوشش کرو تاکہ تم دوسروں کو نماز کی تلقین کر سکو، خاص زبانی طور پر بلا واسطہ نصیحت کے ذریعے ہو یا لکھ کر ہو یا مختلف سوشل میڈیا کے وسائل کے ذریعے ہو۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ تم لوگوں کی شعور بیدار کرنے میں شریک ہو اور ان میں سے بن جاؤ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھا حکم دیا ہے جس کی شروعات پہلے خود سے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، آل محمد پر ایسے رحمت نازل کر جیسے تو نے ابراہیم کی آل اولاد پر رحمت نازل کی، اور قیامت تک ان کی اچھی پیروی کرنے والوں پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ، اسلام کو مسلمانوں کی عزت عطا فرما اور تو اپنے موحد بندوں کی مدد فرما اور تو اپنے اسلام کے کلمے کو بلند فرما، اور اے اللہ اس ملک کو اور بلکہ تمام مسلمانوں کے ملکوں کو امن و اطمینان اور ترقی و خوشحالی والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ولی امر کو دوست کی توفیق دے، اس کو تو پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے۔ اے
مجاہدین اور کمزوروں کی مدد فرما۔ اے اللہ جو بارڈر پہ تعینات ہیں اللہ ان کی مدد فرما اور ان کا تو مددگار بن جا اور ان کے نشانے کو درست فرما، ان کے قدم کو ثابت رکھ۔ اے اللہ تو ان کے لیے معاون و مددگار ہو جا۔ اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے رب العالمین۔